learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ المؤمنون آیت 56۔ نسارع لہم کہ ہم جلدی کر رہے ہیں ان کے لیے، فی الخیراتی بھلائیوں میں، بل لا یشعرون بلکہ وہ سمجھتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر واضح فرمایا جنہوں نے برائی اور امن کو جمع کیا کہ مال اور اولاد دینا بھلائیاں عطا کرنے میں جلدی نہیں ہے، بلکہ وہ یہ تصور نہیں کر رہے کہ اس کے بعد ان پر کیا مصیبت آنے والی ہے۔ ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں، مہلت دیے جا رہے ہیں اور نعمتوں سے نواز رہے ہیں، اس لیے تاکہ وہ اپنے گناہوں میں اور اضافہ کر لیں اور آخرت میں اپنے عذاب کو بڑھا لیں اور دنیا میں جو نعمتیں عطا ہوئی ہیں انہی سے مزے لیتے رہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے وہ دنیا میں جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے اس میں نقصان کو نہیں دیکھتا۔ اس کو جان لینا چاہیے کہ وہ حالت استدراج یعنی مہلت میں ہے اور اس کے ساتھ تدبیر اختیار کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت اور مقام مال اور اولاد کی وجہ سے نہیں، تقوی اور عمل کی وجہ سے ہے۔ مال اور اولاد ملنے کی وجہ سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ بھلائی اور فضیلت کے راستے پر چل رہا ہے۔ ان الذین یقیناً وہ لوگ جو ہم من خشیت ربہم جو اپنے رب کے خوف سے مشفقون ڈرنے والے ہیں، وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے ڈرتے ہیں، وہ اپنے پرخلوص ایمان اور اچھے عملوں کے باوجود اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ خبر نہیں اللہ کو ہمارے عمل پسند بھی ہیں یا نہیں اور وہ انہیں قبول بھی کرتا ہے یا نہیں۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مومن نیکی اور خوف الہی کا مجموعہ ہوتا ہے، منافق برائی کے ساتھ نہ ڈر اور بے خوف ہوتا ہے۔ ان کے دل اپنے رب کے خوف سے لرزاں ہیں کہ اگر اللہ نے عدل کیا تو ان کے پاس کوئی نیکی باقی نہیں رہے گی، اور انہیں اپنے بارے میں سوء ظن ہے کہ انہوں نے اللہ کے حق کو ادا نہیں کیا، اور ایمان کے زوال کا خوف بھی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خوف سے ہی نافرمانیوں سے بچنا ممکن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ حضرت حذیفہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ایک شخص کی موت کا جب وقت آ گیا اور وہ اپنی زندگی سے بالکل مایوس ہو گیا تو اس نے اپنے گھر والوں سے وصیت کی کہ جب میری موت ہو جائے تو بہت سی لکڑیاں جمع کرنا اور ان میں آگ لگا دینا۔ جب آگ میرے گوشت کو جلا چکے اور آخری ہڈی کو بھی جلا دے تو ان جلی ہوئی ہڈیوں کو پیس لینا اور کسی تند ہوا والے دن کا انتظار کرنا اور میری راکھ کو کسی ایسے دن دریا میں بہا دینا۔ تو اس کے گھر والوں نے ایسا ہی کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی راکھ کو جمع کیا اور اس سے پوچھا تو نے ایسا کیوں کروایا؟ تو اس نے جواب دیا تیرے ہی خوف سے اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی۔ صحیح بخاری 3452۔ اللہ تعالیٰ کے خوف سے آخرت میں امن نصیب ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان باتوں میں جو اللہ تعالیٰ سے روایت کی فرمایا، مجھے میری عزت کی قسم ہے میں اپنے بندے میں 2 خوف اور 2 امن اکٹھے نہیں کروں گا۔ اگر اس نے دنیا میں مجھ سے خوف رکھا تو میں اسے قیامت کے دن امن دوں گا، اور اگر وہ دنیا میں مجھ سے بے خوف رہا تو میں اسے قیامت کے خوف سے 2 کروں گا۔ والذین هم بآیات ربہم یؤمنون اور وہ لوگ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان لانے سے مراد اس کی آیات کونیہ اور آیات شرعیہ دونوں پر ایمان لانا ہے، یعنی جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھتا ہے۔ اللہ کی آیات پر ایمان لانے سے دل اللہ کے خوف سے کانپتے ہیں۔ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں وہ شرک نہیں کرتے، اور جو اللہ کے راستے میں اس حال میں صدقہ دیتے ہیں کہ ان کے دل ڈرنے والے ہوتے ہیں اس سے کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، وہ بھلائیوں میں جلدی کرنے والے اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کی آیات پر ایمان لانے سے مومن احتیاط کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، فرائض کو ادا کرتے ہیں اور اللہ کی اطاعت کے کاموں میں مشغول رہتے ہیں۔ والذین هم بربہم لا یشرکون اور وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ مومن کسی شرک جلی میں مبتلا نہیں ہوتا، مثلا اللہ کے سوا کسی کو معبود بنانا، اس کو پکارنا، اسے امیدیں رکھنا، اور نہ ہی مومن شرک خفی میں مبتلا ہوتا ہے یعنی ریاکاری وغیرہ۔ مومن اپنے رب سے ڈرتا ہے، اس کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، اپنے رب کی رضا کے علاوہ کسی کے لیے کام نہیں کرتا، اللہ کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر چلتا ہے، ٹیڑھے میڑھے راستوں پر چلنے سے گریز کرتا ہے تو شرک سے بچتا ہے۔ والذین یؤتون اور وہ لوگ جو دیتے ہیں، ما اتوا جو کچھ دیتے ہیں، وقلوبہم اور ان کے دل، واجلاتن کانپتے ہیں، انہم الی ربہم راجعون کہ بے شک وہ اپنے رب کی طرف واپس جانے والے ہیں، یعنی جس چیز کا انہیں حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرتے ہیں، نماز، روزہ، حج، صدقہ وغیرہ، وہ اپنا حلال اور پاکیزہ مال اللہ کی راہ میں ڈرتے ہوئے دیتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ قبول بھی کرے گا یا نہیں۔ ہم تو یقین کامل کے ساتھ اس کے حکم کے مطابق دے رہے ہیں، اب اس سے قبول کر لینے کی دعا بھی کرتے ہیں۔
مومن اس بات سے بھی ڈرتے ہیں کہ ہماری کسی غلطی کی وجہ سے ہمارا عمل یا ہمارا صدقہ ضائع نہ ہو جائے۔ وہ اپنے رب کے سامنے حاضری اور اعمال کی پیشی سے ڈرتے ہیں۔ وہ ڈرتے ہیں کہ ہمارے اعمال ہمیں عذاب سے نجات نہیں دلا سکتے، کیونکہ وہ اپنی رب کی عظمت کے بارے میں جانتے ہیں اور یہ بھی کہ وہ کیسی عبادات کا مستحق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس آیت کا مطلب پوچھا کہ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں، جو چوری کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں صدیق کی بیٹی، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، صدقے دیتے ہیں، اس کے باوجود ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ان کی یہ نیکیاں قبول نہ ہوں۔ جامع ترمذی 3175۔ اولئک یسارعون، یہی لوگ ہیں جو جلدی کرتے ہیں، فی الخیراتی، بھلائیوں میں، وہم لہا سابقون، اور وہی ان کے لیے سبقت کرنے والے ہیں۔ بھلائی میں جلدی کرنے والے اور سبقت لے جانے والے لوگ اللہ کی ذات کی بڑائی کا شعور رکھتے ہیں، اپنے رب کے خوف سے کانپتے ہیں، اس کی آیات پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ وہ صدقہ دیتے ہیں اور ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ بھلائیوں میں سبقت لے جانے والے سعادت میں سبقت لے جاتے ہیں۔ فرمایا فَأَتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کا بدلہ بھی دیا اور آخرت کا بھی اچھا بدلہ دیا، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ سورہ آل عمران 148۔ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا، اور ہم کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتے، الا وسعہا، مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ اس کا عدل ہے کہ اس نے انسانوں کے لیے ایسی شریعت مقرر فرمائی ہے اور اسے ایسے اعمال کی تکلیف دی ہے جو اس کے لیے آسان ہے، اس کی طاقت کے مطابق ہیں، وہ ان کو برداشت کر سکتے ہیں اور عمل کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور حکمت ہے جس کی وجہ سے اس تک پہنچنے کا راستہ آباد ہے۔ وَلَدَيْنَا کتابٌ، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے، يَنطِقُ بِالْحَقِّ، کی جو حق کے ساتھ بولے گی۔ کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے جس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ یہ کتاب ہر چیز کو کھول کر رکھ دے گی اور سب کچھ حق کے ساتھ بتا دے گی، اس لیے کہ اس کتاب میں کچھ بھی لکھے بغیر نہیں چھوڑا گیا، ہر چیز اس کتاب کے مطابق واقع ہوگی، اس لیے وہ حق ہے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی کو نہیں گھٹاتا بلکہ اکثر برائیوں کو معاف کر کے ان سے درگزر فرماتا ہے، نہ ہی اللہ کسی کی سزا اور گناہ میں اضافہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں پر ان کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا جس کو وہ اٹھا نہ سکے، انسانوں کے اعمال میں سے کسی کو نہیں چھوڑتا، نہ ساکت کرتا ہے، ہر ایک کے اعمال کا اس کو پورا پورا بدلہ دیتا ہے۔ بل قلوبہم، بلکہ ان کے دل، فی غمرۃ من ھذا، اس سے غفلت میں ہے۔ غمرہ سے مراد بہت زیادہ پانی ہے جو زمین کو ڈھانپ لیتا ہے، اس سے مراد گمراہی، غفلت اور حیرت بھی ہے، یعنی وہ قرآن کے بارے میں غفلت اور حیرت میں ہے۔ گمراہی کی تاریکیاں اس طرح انسان کو اپنی لپیٹ میں لیتی ہیں کہ اس میں جو انسان گھر جاتا ہے اس کی نظروں سے حق اوجھل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا کہ جو لوگ جہالت اور غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، قرآن تک نہیں پہنچ پا رہے، یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کی ہدایت حاصل نہیں کر پا رہے اور نہ ہی ان کے دلوں تک قرآن پہنچتا ہے۔ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ، اور ان کے لیے کئی اعمال ہیں، مِن دُونِ ذَلِكَ، اس کے علاوہ بھی، ہم لَهَا عَامِلُونَ، جنہیں وہ کرنے والے ہیں۔ یعنی ان مشرکوں کے شرک کے علاوہ اور بھی بہت سے برے اعمال ہیں، لوگ سچائی کی طرف توجہ نہیں کرتے، اس وجہ سے ان کے اعمال میں بھی سچائی نہیں ہوتی، یعنی وہ اللہ کا خوف نہیں رکھتے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے اور دین کے سوا دوسرے راستوں پر چلتے چلے جاتے ہیں۔ عذاب کے واقع نہ ہونے پر جو وہ برے اعمال کر رہے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے دی گئی مہلت ہے تاکہ جتنے برے اعمال کرنا باقی ہیں وہ بھی کر لیں، پھر جب یہ برے کام کر لیں تو اللہ کے غضب اور عذاب تک پہنچ جائیں گے۔ حتیٰ اذا اخذنا، یہاں تک کہ جب پکڑیں گے ہم، مترفیہم، ان کے خوشحال لوگوں کو، بالعذابی، عذاب کے ساتھ، اذا ہم یجأرون، تب اچانک وہ چلانے لگیں گے۔ یعنی جب ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا عذاب پکڑتا ہے جو اس کی نعمتوں اور لذتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، جو خوشحال ہیں، مالدار ہیں، تب وہ چیختے چلاتے اور رحم کی درخواستیں کرتے ہوں گے۔ لا تجأروا اليوم، نہ چلاؤ تم آج، انکم منا، بے شک تم ہم سے، لا تنصرون، نہیں مدد کیے جاؤ گے۔ خوشحال لوگوں کے ساتھ نرمی اور رحم کی بجائے ان کو ڈانٹا جاتا ہے کہ تمہاری کسی قسم کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی، یعنی آج کوئی بھی عذاب سے پناہ دینے والا نہیں، تم چیخو چلاؤ تب بھی نہ عذاب ہٹایا جائے گا، نہ نجات ملے گی، اب تو عذاب تمہاری جانوں کے ساتھ چمٹ گیا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔